السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طریقا من طرق الجنہ. معزز نوجوانان اسلام، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اس کا احسان ہے جس نے ہمیں ملے جلے تہذیب سماج میں رہتے ہوئے دین اسلام کی حقیقت اور توحید کی حقیقت اور دین اسلام کی اہمیت کو سمجھ کر کے سنت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں استقامت نصیب فرما دے، ہمارے سارے اعمال کو قبول فرما دے، آمین. جیسا کہ ہم گزشتہ درس میں علم دین کی اہمیت اور اس کے اصول پر کچھ باتیں عرض ہوئی تھی کہ علم حاصل کیا ہوا اور جاہل آدمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور جو رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ خیر کے فیصلے کرتا ہے تو اسے علم دین کی صحیح سمجھ عطا کرتا ہے. یہ ساری تفصیلات ہم کل کے درس میں حدیث اور قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں ہم نے پڑھا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہم نے یہ جانا تھا کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے رب العالمین اسے بلندیاں عطا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے اونچے مراتب عطا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، علم دین کی اہمیت ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے علم دین کی اہمیت کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارا جو دین اسلام اترا ہے، اور خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. جس نے تجھے پیدا کیا اس رب کے نام سے تو پڑھنا لکھنا جان اور اس راستے میں کوشش کر. میرے بھائیوں، یاد رکھو، ظاہری طور پر آپ کو بتا دوں، یہ مادہ پرست دنیا میں جہاں صرف اپنا مفاد، اپنا فائدہ ہر آدمی سوچتا ہے، یاد رکھو آدمی کے پاس اگر علم آ جائے تو آدمی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے. علم کی کمی ہے جس وجہ سے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، علم دین کی کمی ہوتی ہے جس وجہ سے جائز اور ناجائز میں تمیز نہیں کر پاتے، علم دین کی کمی ہوتی ہے جس وجہ سے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر پاتے. اللہ ہمیں بے شمار مواقع دیتا ہے، بس اوقات حرام چیزوں کے ذریعے سے ہماری آزمائش ہوتی ہے. اللہ اکبر، علم کی کمی ہمیں اس دہانے تک لے کر چلی جاتی ہے کہ جس دہانے پر رب العالمین نے وہ کام کرنے سے ہمیں منع کیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سے دعا کرو، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرو. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا تھا، جو کوئی بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے راستے سے گزرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اور کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اس بندے کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے. کہ ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ ہماری اولادیں اور ہم جو ہے ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، اہل خانے کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائے. ہمیں جنت کا راستہ آسانی سے پکڑنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، کوئی بندہ کوئی راستہ اپناتا ہے کہ وہ علم دین حاصل کر سکے، اللہ رب العالمین سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جنت کے جو راستے ہیں وہ راستے اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے آسان کر دیتا ہے. آپ کو بتا دوں حدیث میں کتنی فضیلتیں ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا تھا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا،
کہ فرشتے خوشنودی سے خوش ہو کر کے اس بندے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے. 5 منٹ 10 منٹ ہم کچھ سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں میرے بھائی, یہ چیز بھی اس میں شامل ہے. یاد رکھو آپ کی نیت درست ہے, ہماری نیت درست ہے. علم دین سیکھنا سکھانا, اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو عام کرنا, اور عام کرنا اس مقصد سے کہ ہماری زندگی میں اسلام آ جائے, سنت آ جائے, تو ہم بھی اس زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے کہا جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور فرشتے جو ہے اپنے پروں کو جو ہے بچھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جاننا چاہیے کہ مخلوقات جو زمین میں ہوتے ہیں وہ سارے مخلوقات اس طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ اکبر. کتنی بڑی خوش نصیبی تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اولادیں مغفرت کا ذریعہ بن جائیں, کہ ہم اور ہماری اولادوں کا مغفرت ہو جائے, کہ ہم نہیں چاہتے. سب کی آرزو ہوتی. دیکھو یہ ایک آسان طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے, لیکن یاد رکھو اس راستے میں آنے والے مشکلات بھی بہت بھاری ہوتے ہیں, صبر کرنا پڑتا ہے. دیگر مخلوقات تو مخلوقات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سماوات والارض, زمین اور آسمان کے درمیان جتنے مخلوقات ہیں وہ مخلوقات اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. زمین و آسمان کے درمیان کتنے مخلوقات ہیں جی ہم حساب بھی نہیں لگا سکتے. اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا والحیتان فی جوف الماء, سمندر کی گہرائی میں جتنی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی مچھلیاں جو ہے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. ہے کسی کے بس میں اتنی مخلوقات کی دعائیں لینا, وہ بھی مغفرت کی دعائیں. فرشتے خوش ہو کر کے اپنی رحمت کے پروں کو بچھا دینا, جنت کا راستہ آسان ہو جانا. اللہ اکبر میرے بھائی. یہ وہ فضیلتیں ہیں جس کو شاید ہم بھول گئے ہیں, ہم بھول گئے ہیں. یہی وہ فضیلتیں ہیں اور ہمیں علم دین کی اہمیت معلوم نہیں ہے. یاد رکھو میرے بھائی, علم دین حاصل کریں گے اور اپنے اولادوں کو علم دین دیں گے. یاد رکھو مر جاؤ گے, دنیا سے چلے جاؤ گے, پھر بھی تمہاری مغفرت کا ذریعہ تمہاری اولادیں رہیں. اگر علم دین نہیں دیے, دنیا کی ساری دولت, سارے مراتب, ساری پوسٹنگ دنیا کی دے دیے, یاد رکھو میرے بھائی علم دین سے اگر آپ کے اولادیں عاری ہیں, یاد رکھو وہ اولادیں آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بننا بہت مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اذا مات الانسان ينقطع عمله, آدمی کو موت لاحق ہو جاتی ہے, مر جاتا ہے اور عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. کیا کوئی بندہ مرنے کے بعد نمازوں کے ذریعے سے ثواب کما سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. صدقات کے ذریعے سے ثواب کما سکتا ہے؟ اب اس وقت ادا کر کے نہیں کر سکتا. اس وقت کسی کو علم دے کر کے ثواب کما سکتا ہے, مرنے کے بعد مشکل ہے. کسی کی مدد کر کے ثواب کما سکتا ہے؟ کوئی چانس ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی مر جاتا ہے, اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, انقطاع ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. بندہ اور عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے, کوئی باقی نہیں رہتا. نہ وہ نماز کا مکلف ہوتا ہے, نہ اس وقت جو ہے دیگر واجبات کا مکلف ہوتا ہے, نہ نوافل کا مکلف ہوتا ہے, نہ سنن کا مکلف ہوتا ہے. آدمی جس نے زندگی میں جو عمل کیا ہے وہ عمل اس کے دفتر میں بھرے پڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا الا من ثلاث, 3 ایسی چیزیں ہیں آدمی مر گیا تب بھی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی اور اس وقت بھی جو ہے نیکیاں جاری رہیں گی اور بندے کی مغفرت بھی ہو جائے گی. 3 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نمبر 1 صدقہ جاریہ, کوئی ایسا صدقہ آپ نے کیا ہو, آپ مر کر کے چلے گئے ہیں, اس کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو اس کا فائدہ ضرور ملے گا مرنے کے بعد. دوسری جو چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او علم ينتفع به, یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہے, کسی کو سکھا دیے, بیوی کو سکھا دیے, بچوں کو سکھا دیے, کھانے کے آداب, اللہ کی معرفت, سونے کے آداب. اگر وہ بندہ عمل کر رہا ہے, آپ کا فرزند عمل کر رہا ہے, آپ کی بیوی عمل کر رہی ہے, آپ کے شاگرد عمل کر رہے ہیں, اس کا فائدہ بھی مرنے والے آدمی کو ہوتا ہے. علم دین سکھانا, دیکھو کتنی اہمیت ہے علم دین کی, علم کی. اور اتنا ہی نہیں, تیسری جو بنیادی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولد صالح, کہ آپ کا کوئی ایک بھی نیک لڑکا, نیک اولاد
یدعو لہ، آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مغفرت کی دعائیں، درجات میں بلندی کی دعائیں. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی آدمی کو فائدہ دیتی ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. علم کی کمی اتنی ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے گھروں میں خرافات جنم لیتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی نے کہا مرنے کے بعد آدمی کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. لوگ نہ جانے کتنی بدعتیں کرتے ہیں. 10 دن میں بدعت، 40 دن میں بدعت، نہ جانے کتنے کتنے دنوں کے نام سے بدعتیں ہوتی ہیں. اور اتنا ہی نہیں، پاکیزہ کلمات کو لے کر کے بدعتیں جنم لے لیتی ہیں. یونس علیہ السلام نے اتنی بہترین دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کلمے کو رکھ کر کے ایک بدعت شروع کر لینا، اللہ کی کلام کو رکھ کر کے قرآن خوانی کے نام پر بدعت شروع کر دینا. کیوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں جی؟ علم نہیں رہتا. اس وجہ سے کوئی بھی جاہل آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور آپ اس کی جہالت پہ آ جاتے اور سمجھتے ہیں یہ میں کروں گا، مال خرچ کروں گا، یہ میں جو ہے کھلاؤں گا، یہ پلاؤں گا، اتنے صدقات کروں گا، اتنے لوگوں کو، غریبوں کی مدد کروں گا تو ہو سکتا ہے مرحوم کو فائدہ پہنچے. میرے بھائیوں یاد رکھو یہ سارے خرافات بدعات جنم لیتے ہیں ان کی کمی کی وجہ سے. درخواست کرتا ہوں اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اپنے گھر والوں کو علم دینے کی کوشش کرو. ورنہ یاد رکھو آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، کل رہیں گے نہیں رہیں گے، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. کیا پتہ ہمارے گھروں کے بھی حالات ان بدعات اور خرافات ویسے ہو جائے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہماری زندگیوں میں استقامت نصیب فرمائے، ایمان کی دولت نصیب فرمائے، علم دین کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، علم دین کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، علم دین کی ضرورت کو واقعی معنوں میں ضرورت محسوس کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، علم دین کے جتنے فوائد ہیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور علم دین کے ذریعے سے اپنی زندگی، اہل خانے کی زندگی، اولادوں کی زندگی کو منور کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.